انشاءاللہ میں دعوت دوں گا خطاب واسطے للکار علامہ انداز علامہ حضرت مولانا محمد اویس عاجز صاحب۔ الحمدللہ رب الارباب و مسبب الاسباب و آفہ الذنب و قابل التوب و شدید العقاب لہ القوۃ جمیعا و هو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلون الجنة قاطع۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ احباب گرامی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، گجبخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، اس اللہ کی جتنی بھی حمد، تعریف، ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رسول معظم پر، رسول ہاشمی پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام، اس پروگرام میں محنت، کوشش، کاوش کرنے والے محترم جناب حاجی محمد افضل صاحب، محترم جناب حاجی محمد رفیق صاحب، محترم بھائی منیر صاحب، حاجی محمد صدیق صاحب، دیگر رفقا، یہ میرے سفید داڑھی والے بزرگ، یہ بچے، نوجوان، ہر میرا بھائی مسلمان قابل عزت، قابل احترام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام احباب کا مل بیٹھنا، علماء کرام کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور اللہ جو تیرے اس گھر کے ساتھ محبت، پیار، عقیدت، مودت، چاہت، لگن کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار کے اندر، مال جان کے اندر اللہ برکات کو نازل فرما دے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن علماء کرام کا ایک گلدستہ آپ احباب کے سامنے موجود ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیانات ہوں گے۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم ادا کریں گے، اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلے ایک دعا کروا کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم آج کا ہمارا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے تلاوت قرآن مجید سماعت کی۔ پچھلے دنوں گلیسکو ٹون پروگرام تھا، میں پروگرام میں تھوڑا لیٹ سے پہنچا تو میرے ابو جی خطاب فرما رہے تھے، اور وہاں پر وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایک بچے نے تلاوت کی ہے اور وہ بچہ تلاوت اپنی ماں کے نام کر گیا ہے۔ تلاوت کے بعد اس پروگرام میں گھنٹہ ڈیڑھ ہم بیٹھے رہے، اس کے بعد میں گاڑی میں ابو جی کے ساتھ بیٹھا، میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ والی سیٹ پر ابو بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار اس بچے کا تذکرہ کر رہے تھے کہ بیٹا آپ اللہ کا احسان مند آپ کو ہونا چاہیے، اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ کا باپ بھی زندہ ہے اور آپ کی ماں بھی زندہ ہے،
میں الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر بیانات کے لیے الحمدللہ پورے پاکستان میں اللہ لے گیا. کہیں کسی رات کہاں پر ہوتے ہیں، کسی رات کہاں پر ہوتے ہیں، تو فون آتا ہے امی جان کا، بیٹا کہاں پر آگے ہو، کس جگہ پر پہنچ گئے ہو؟ تو ابو جی فرمانے لگے بیٹا ہم تجھے بار بار کالیں کر کے تیرے سے پوچھتے میرا بیٹا کہاں پر آ گیا، لیکن اویس بیٹا آج اس بچے نے تلاوت کی ہے، اس بچے نے یہ کہا میری ماں زندہ تو نہیں، یہ تلاوت میں اس اپنی ماں کے نام کرنا چاہتا ہوں. ابو کی بھی چیخیں نکل گئی. یہ بات سن کر کے میں بھی افسردہ ہو گیا اور میں سوچنے لگ گیا. اس دن کے بعد میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی وہ بچہ کون تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے بہت ہی مخلص بھائی حضرت مولانا سعید ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹا، یہ لخت جگر چھوٹا بھائی عبدالسلام ثاقب ہے. میں آپ احباب سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، کروانا چاہتا ہوں، اللہ اس بچے کو عالم اسلام کا بہترین قاری، واعظ، مبلغ، خطیب بنا دے، اور اللہ اس بچے کی ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اور نوجوانوں بچوں آپ بھی بیٹھے ہو، آج آپ کی ماں کو کہنا بیٹا یہ کام کر دے، آپ نہ کر دیتے ہو، نہیں مانتے ہو، لیکن جس کے پاس ماں نہیں نہ ہوتی اس سے پوچھنا ماں کی قدر اور منزلت کیا ہوا کرتی ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کا تابعدار اور والدین کا فرما بردار بنا دے. میں جس عنوان سے آپ احباب کے سامنے محو گفتگو ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ عنوان بڑا سیدھا سادہ سا ہے، وہ عنوان بڑا ہی عام سا ایک عنوان ہے، بلکہ وہ عنوان نہیں بلکہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر یہ کمی ہے، میرے اور آپ کے گھر کا یہ رواج بن چکا ہے. آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، آج ایک بہن دوسری بہن کے ساتھ ناراض ہے، آج رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، آج محلے دار اپنے محلے داروں سے ناراض ہیں. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہو جائے تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ تیرا میرا مرنا جینا ختم ہو گیا، آج دے بعد میں نہ تیرے گھر آواں گا، آج دے بعد نہ میں تیرا منہ ویکھاں گا. حتیٰ کہ بات اس نوبت پر پہنچ چکی ہے کہ خون سفید ہو چکے ہیں، اپنے بیگانے بن چکے ہیں، اور اپنے آپس کے اندر لڑائیاں اس قدر پہنچ چکی ہیں. یہ لڑائیاں ایک وقت آتا ہے قتل تک پہنچ جاتی ہے. جو بندہ اس طرح کرتا ہے نبی پاک فرماتے وہ بندہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. محبت ختم ہو چکی، اخلاق ختم ہو چکا، بھائی چارہ ختم ہو چکا، لڑائیاں آ گئی، جھگڑے آ گئے، فساد آ گیا، قتال آ گیا، بس یہ عام ہو چکا ہے. آؤ آپ کو میں یہ باتیں ختم کرنے کے لیے ایک میڈیسن دے دینا چاہتا ہوں. آؤ آپ کو ایک ویکسینیشن لگا دینا چاہتا ہوں. آج کرونا کی ویکسین لگواتے ہیں، آؤ میں آپ کو ایک ویکسین بطور گفٹ دے دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو انجیکشن بطور گفٹ دے دینا چاہتا ہوں. اگر چاہتے ہو آپ کے گھر میں سے پریشانیاں دور ہو جائیں، آزمائش دور ہو جائے، آپس میں دل مل جائیں، اس ویکسینیشن کا نام ہے کہ آپس کے اندر محبت قائم کر لو. اس ویکسینیشن کا نام ہے صلہ رحمی. کیا نام ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی اسے نہیں کہتے کہ اگر ربانی صاحب میرے سے پیار کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کروں، مولانا میرے سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کروں. نہیں، صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے. اگر میرے ساتھ کوئی برا کرے میں اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کروں، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے. جب کوئی اچھا کرتا ہے دوسرا انسان اچھی بات کرے گا. مزہ تو پھر آتا ہے کہ جب لوگ تیرے مخالف ہوں تو پھر بھی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس سے بولے اور اس سے محبت کرے، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے. یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ پیار ہوا کرتا ہے. آؤ ذرا اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں. اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ نے صرف ہمیں صلہ رحمی کا حکم نہیں دیا، امت محمدیہ کو صلہ رحمی کا حکم نہیں ہے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت کو صلہ رحمی کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو اعلان کیا کہ لوگوں میں تم سے ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے وعدہ کرو
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، حاجت روا نہیں ماننا، بگڑی بنانے والا نہیں ماننا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، جیسا خود پہننا ہے اپنے والدین کو ویسا پہنانا ہے۔ آج میرا نوجوان برانڈڈ جیکٹ پہنتا ہے 5,000 کی، 7,000 کے اس کے تن پر جیکٹ ہے۔ کبھی اپنے باپ سے پوچھا ہے بابا جان تجھے بھی سردی لگتی ہے، تو نے کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا آگے بڑھی، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عقیدت کرنی ہے۔ اگر نہیں سمجھے آپ کے ایمان کو جوش دلوانے کے لیے ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، رسول کائنات نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ ایک شخص، ایک مسلمان روز اپنے گھر سے چلا کرتا اور اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جایا کرتا، نہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، نہ وہ اس کے عزیز و اقارب میں سے ہے، بس جسے دوست کہا جاتا ہے، جسے پیار والا کہا جاتا ہے۔ رسول کائنات فرماتے وہ آدمی اپنے گھر سے نکلتا، روز اپنے دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر جایا کرتا، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی انسانی شکل میں۔ وہ فرشتہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہنے لگا تو کہاں پر جاتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں فلاں اپنے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ اچھا کس وجہ سے جاتا ہے؟ تیرے دل میں لالچ کیا ہے؟ تیرے دل میں طمع کیا ہے؟ اس نے کہا میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہوں، کیونکہ رسول کائنات فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ۔ رسول کائنات فرماتے ہیں اگر کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھنا ہے اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ عطا کرنا ہے اللہ کے لیے، اگر کسی سے کچھ روکنا ہے اللہ کے لیے، جب تیرے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے گی، اللہ تجھے اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا، محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ کہنے لگا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ اچھا واقعی اس طرح بات ہے؟ جی میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ نے اعلان کر دیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، آج کے بعد رب ذوالجلال کہتا ہے میں بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل صلہ رحمی۔ آج جب تک ہمیں کسی سے مطلب نہ ہو جائے، جب تک کسی سے کوئی کام نہ پڑ جائے، ہم تب تک اس سے کوئی سلام دعا نہیں کرتے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ جی میں نے کام ہی کوئی نہیں، میں نے کیوں سلام دعا رکھا؟ کبھی بنا مطلب کے کسی سے یاری رکھی؟ کبھی یہ دل میں بات آئی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے؟ آج تیرے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے میں فلاں کے ساتھ دوستی رکھوں گا نا، میں فلاں کے ساتھ محبت کروں گا تو میرا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تیرے دل کے اندر اللہ کی رضا آ جائے گی، اللہ کریم تیری پریشانیوں کو ویسے ہی دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ کے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سماعت کر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ فرماتے اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور آپس میں صلہ رحمی کرنی ہے، آپس میں پیار کرنا ہے، آپس میں محبت کرنی ہے۔ اور رسول کائنات جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے ہیں تو رسول کائنات نے پہلا جو اعلان کیا ہے وہ اعلان کیا تھا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام، لوگوں سلام کو عام کر دو، لوگوں سلام کو عام کر دو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں سلام اس کو بھی کہنا ہے جس کو جانتے ہو، سلام اس کو بھی کہنا ہے جس کو نہیں جانتے۔ جب آپ سلام کہیں گے اللہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیوں کو درج فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، فری کے 30 نیکیاں۔ آج کے بعد یہ عزم کر کے جائیں، پختہ ارادہ کر کے جائیں، انشاءاللہ اگر ہم کسی کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں انشاءاللہ ہم نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے انشاءاللہ۔
یہ دعا ہے بڑی پیاری، تیرے پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، اتنی پیاری دعا۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کی دعوت کیا کرو، لوگوں کو کھلایا کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرو۔ یار اگر تیرے پاس KFC میں کھلانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، میکڈونلڈز میں نہیں جا سکتا، اگر تیرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں، اپنے گھر کے اندر 100 روپے کے اندر سے 50 روپے کا استعمال کر کے دودھ منگا سکتا ہے، 50 روپے کے بسکٹ کا استعمال کر کے جب بلائے گا، دعوت کرے گا، یہ تیری محبت دے کر کے رسول کائنات کی بات پر بھی عمل ہو جائے گا، آسمان پر بیٹھا اللہ بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا واصل الارحام، صلہ رحمی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے، آپس میں پیار کرنا ہے۔ رسول کائنات نے اپنے صحابہ کرام کو 2 باتیں بتائی، وہ 2 باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول کائنات نے 2 مسلمان بھائیوں کی باتوں کو بتلایا، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ایک انسان اپنے علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف چلا گیا، تجارت کی غرض سے، کچھ مال خریدنے کی وجہ سے، خرید و فروخت کی وجہ سے دوسرے شہر میں پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا نا، جو اس نے سامان خریدنا تھا، پیسے کم ہو گئے، اس نے کہا اب میں واپس کیسے جاؤں گا؟ تب جیز کیش کا دور نہیں تھا، ایزی پیسے کا دور نہیں تھا، HBL بینک نہیں تھا، UBL بینک نہیں تھا۔ اس نے کہا میں واپس جاؤں گا، میرا ایک دن ضائع ہو جائے گا۔ تب یہ فیصل موور بھی نہیں تھی، تب یہ آپ کے پاس بسوں کا انتظام بھی نہیں تھا، لوگ کشتیوں پہ سفر کر کے آیا کرتے۔ اس نے کہا میں واپس جاؤں گا تو میرا ایک دن ضائع ہو جائے گا، کیوں نہ میں اسی شہر سے، اسی علاقہ سے کسی سے کچھ پیسے ادھار لے لیتا ہوں، پھر آؤں گا اس کے پیسے ادا کر دوں گا۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا، اس نے کہا میں تیرے سے چند پیسے مانگنے آیا ہوں، میں تیرے سے ادھار پیسے لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی ضمانت دے دے، کسی کو ضامن بنا دے۔ وہ کہنے لگا یار مجھے ادھر کوئی نہیں جانتا، لیکن ہاں اگر تم مجھ سے اللہ کی ضمانت مانگتا ہے تو میں ضامن بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کو تیار ہوں، میں تجھے اللہ کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے رب ذوالجلال کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، میرے بھی رشتہ دار ہیں، ہم ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کے اندر چلے جائیں، لاہور ہے اسلام آباد چلے جائیں، راول پنڈی چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، وہاں سے کسی انجان بندے کو اٹھائیں اور کہیں یار میں چند پیسے دے دے، ایمانداری سے بتائیں کوئی ہمیں پیسے دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا، 5000 کے لیے تو ہم قتل کر دیتے ہیں، تجھے مجھے کوئی کیسے پیسے دے سکتا ہے؟ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو اگر مجھے اللہ کی ضمانت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پیسے لے لیے، اپنے گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلا دن آیا، وعدے کا وقت مقرر ہوا، اور جب آتا ہے ساحل سمندر کے قریب آیا، اس کو کوئی کشتی بیڑا نظر نہیں آتا، بڑا پریشان ہے، کہتا میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے، میں نے بھائی سے وعدہ کیا، میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور ذہن کے اندر خیال آیا یار اب میں کیا کروں؟ ذہن کے اندر اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک ترکیب آئی ہے، اس نے ایک لکڑی پکڑی ہے، اس کے اندر درم و دینار کو فیلڈ کر کے اور فولڈنگ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا ہے، ساتھ ایک خط لکھ دیا۔ ایک خط پہ کیا لکھتا ہے؟ میرے بھائی اگر میرے پیسے تیرے تک پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر میرے پیسے تیرے تک نہ پہنچیں پریشان نہیں ہونا، میں کل تیری امانت لے کے واپس آ جاؤں گا، میں تیری امانت لے کے دوبارہ آ جاؤں گا۔ آج کوئی بیڑا نہ آ سکا، کوئی کشتی نہیں آ سکی ہے، یہ لکڑی پر لکھ کر کے اس کو بہا دیتا ہے، پانی کے اندر بہا دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب وہ بندہ دوسرے کنارے پر وہ کھڑا ہے جس کے پیسے دینے ہیں، اور کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے میرا بھائی ابھی تک آیا نہیں، کیا اس کے ذہن دیکھیے گا، ایمان دیکھیے گا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے میرے بھائی کو کوئی پریشانی آ گئی ہو، آزمائش آ گئی ہو، آج ہمارے کسی نے پیسے دینے ہوں، ہم کہیں گے فراڈ لگا گیا، ہیرا پھیری کر گیا، گیڑا دے گیا، کیونکہ ہمارا ایمان ہی ایسا بن چکا ہے، ہمارا معیار ہی بن چکا ہے۔ ہم کہیں گے اس نے بس مجھے گیڑے کرانے ہوتے ہیں، اس نے مجھے ہیرا پھیری کرنی ہوتی ہے۔ ہم ایسے ایسے جملے بولیں گے، جو ہماری زبان پر ایسے ایسے جملے آئیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے کھڑا ہوئے ذہن پتہ بات کیا ہے؟ لگتا ہے میرے بھائی کو کوئی پریشانی بن گئی ہوگی، میرے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ بن گیا ہوگا۔ کہتا چلو چلتا ہوں، واپس پھر آؤں گا، پھر کبھی آ جائے گا میرا بھائی، مجھے پیسے آ کر کے دے دے گا۔ ذہن کے اندر خیال آیا
یار یہ لکڑی پڑی ہے، گھر تو جانا ہے، اس لکڑی کو پکڑتا ہوں اور اپنے گھر لے جاتا ہوں، گھر جانے کے بعد یہ آگ کے کام آئے گی۔ لکڑی کو پکڑا اور اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور لکڑی کو جا کر کے زمین پر مارتا ہے، درم و دینار صحن کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ درم و دیناروں کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس رکے کو پکڑتا ہے۔ رکے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے بھائی اگر میری امانت تیرے تک پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پہنچے پریشان نہیں ہونا۔ اب وہ دوسرا بندہ بڑے پریشان ہے، پتہ نہیں میری امانت پہنچی کہ نہ پہنچی، پتہ نہیں میری امانت اس تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ اب وہ دوبارہ پیسوں کو اکٹھا کرتا ہے اور لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ آ کر کے دروازہ کھٹکایا، پوچھا من دکل باب، دروازے پہ کون آیا ہے؟ کہتا میں تیرا مجرم آیا ہوں، میں مسلمان آیا ہوں، تیرا بھائی آیا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، میں تیری امانت لے کر کے مقررہ کردہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا، تیرے ٹائم کے مطابق نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یار مجھے معاف کر دے، مجھے زیادہ شرمندہ نہ کر، میں بڑا ہی شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا تیری باتیں بعد میں سنوں گا، مجھے اتنا بتا جب تو نے میرے سے ادھار لیا تھا، میں نے تجھے ادھار دیا تھا تو ہم نے ضامن کس سے بنایا تھا، ضمانت کس کی دی تھی؟ کہنے لگا میں نے ضمانت الہ العالمین کی دی تھی۔ اس نے کہا جس کی ضمانت تو نے دی تھی اس رب ذوالجلال نے کل ہی تیری ایمانت کو میرے پاس پہنچا دیا ہے۔ میں نے کہا یہ تذکرہ رسول کائنات نے اپنے صحابہ کو بتایا، آج اویس عاجز آپ کو مسجد انوار توحید میں سنا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اس کو قیامت والے دن بھی انعام عطا کریں گے۔ اللہ ذوالجلال اس کو آج اس کا انعام دیکھیے، اس کی شان دیکھیے۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اللہ ان کا تذکرہ کروا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں عقیدت، آپس میں مودت، آپس میں چاہت، آپس میں لگن کی وجہ سے اللہ نے ان کو شانیں عطا کر دی۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں بولتے، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں بولتا، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں بولتا۔ اور سن لیجئے میں حدیث کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باتیں دو سنانی تھی لیکن ابھی ایک بات ہوئی، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا دوسری بات سنائیں گے، لیکن میں جو بات حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلون الجنت قاطع، فرمایا وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو آپس کے اندر لڑائی کرتا ہے، جو آپس میں جھگڑا کرتا ہے، جو آپس کے اندر قطع رحمی کرتا ہے، جو آپس کے اندر فساد برپا کرتا ہے۔ رسول معظم فرما رہے ہیں وہ بندہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل ہو سکتا نہیں۔ آج کے بعد ارادہ کر کے جائیں، اگر میرا بھائی میرے سے ناراض ہے میں نے اس کو جا کر کے منانا ہے، اگر میری ماں میرے سے ناراض ہے میں نے اس کو منانا ہے، کیونکہ رسول کائنات فرماتے ہیں اگر دو آدمی آپس کے اندر لڑے ہوں اور جو انسان حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود اپنے دوسرے بھائی سے معافی مانگ لے اور کہے میں نے تجھے معاف کیا ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں معافی مانگنے کی وجہ سے اگر اس کی عزت کم ہو جائے تو میں رسول اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کل قیامت کا دن ہو عزت وہ آ کے میرے سے لے لے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ 4 انعام ملیں گے۔ کتنے انعام؟ 4 انعام ملیں گے۔ توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ پہلا انعام، جو بندہ کہتا ہے میرے پاس رزق نہیں ہے، میرے رزق میں بے برکتی ہے، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کریم اس کو اتنا کو رزق عطا کرتا ہے اس کے وہم و گمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے گا۔ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے کیا پہلا انعام ہوگا؟ اللہ رزق میں برکت ڈال دے گا۔ دوسرا، اللہ پاک اس کو ایمان والی صحت والی لمبی عمر عطا کر دے گا۔ جتنی اللہ نے عمر عطا کرنی ہے اس کے اندر اللہ کریم صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اس عمر کو بڑھا دیں گے، سبحان اللہ۔ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، اللہ کریم صلہ رحمی کرنے والے بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ محب اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے۔ اللہ آپ سے محبت بھی کرے گا، آپ سے پیار بھی کرے گا۔ اور رسول کائنات فرماتے ایمان والا انسان وہ ہے، مومن بندہ وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو ایمان بھی عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بنانا، عبادت اس کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ
اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر اس پورے 20-25 منٹ کی گفتگو میں سے ایک بھائی بھی اللہ سے آج وعدہ کر لے میں نے آج کے بعد انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا